میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ ایک چھوٹا سا سوشل کامنٹ ہے اور اس پہ باچا خان صاحب، عبدالغفار خان صاحب کی تصویر اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ میں ان کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں۔ وہ ایک بڑے لاجواب اور باکمال انسان تھے۔ اور یہ کہانی جو باقی میرا کامنٹ ہے یہ باچا خان صاحب کا ایک بات سے میں آگے چلاتا ہوں۔ باچا خان صاحب کی ایک فلسفی تھی، ایک ان کا فلسفہ تھا۔ میں نے ان کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں پتہ، صرف جو تھوڑا سا جب 1977 میں 78 میں پشاور میں تھا تو کچھ وہاں پہ پختون یار دوستوں کے ساتھ جو بات چیت ہوتی تھی تو اس سے مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ لاجواب انسان اس لیے تھے کہ ان کا ایک فلسفہ جو تھا وہ ساری زندگی اس کے اوپر کاربند رہے۔ انہوں نے اپنا فلسفہ وقت کے ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ، حالات کے بدلنے کے ساتھ اپنا فلسفہ نہیں بدلی کیا۔ یعنی وہ ایک سچے اور با اصول انسان تھے باچا خان صاحب۔ تو ہم اب کیا ہیں؟ یہ اگر آپ کو میں 1969-70 کی اس میں لے چلوں نا وقت میں، تب بڑا بول بالا تھا سوشلزم کمیونزم کا۔ ہر لونڈا لپاڑا جو تھا وہ سوشلسٹ بنا پھرتا تھا۔ اور یہ اس زمانے میں ابھی یہ کیا کہتے ہیں، بلاسفیمی کا لا، توہین کا قانون ابھی نہیں بنا تھا، تو لوگ کھلم کھلا بات کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو ریسٹورنٹس ہوتے تھے جہاں لڑکے لوگ اکٹھے ہوا کرتے تھے وہاں کھلم کھلا بات ہوتی تھی، اوے خدا شدا کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک تھیوری تھی اس وقت کہ جناب کبھی زمانہ قبل از تاریخ میں کسی ایڈوانسڈ سویلائزیشن کسی اور اپنے پلانٹ سے آئے تھے اور انہوں نے آ کے ہمارے یہاں پہ وہ کیا، جو ہم پریمیٹیو انسان تھے ان کے ساتھ کاپولیٹ کیا اور یہ جو ہمیں یہ شکل دے دی۔ تو خدا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور جناب یہ اس طرح سے ہوا تھا اور بس کمیونزم اور سوشلزم اور فلانا برابری سب کی۔ تو جاتے جاتے ایک بات ادھر میں اور بیچ میں ایک ٹچر لگا دوں، وہ یہ ہے کہ ویسے تو علامہ اقبال نے بھی اپنا فلسفہ بدلی کیا تھا جب انہیں 1905 میں برطانیہ لے گئے۔ تو اس سے پہلے تو وہ گایا کرتے تھے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ بڑی بات تھی، کمیونزم فل چھایا ہوا تھا۔ 3 سال وہاں پہ برطانیہ میں انگریزوں نے ایسا ان کا جو ہے نا وہ پروگرام ریسیٹ کیا، سافٹ ویئر، کہ واپس آ کے وہ پھر ایک ہو مسلمان، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر، اور پھر وہ طارق کی دعا، یہ غازی تیرے پراسرار بندے، ساری وہ چکر پڑ گیا پھر۔ تو بہرحال ہمارے یہاں بھی یہی تھا، باچا خان صاحب کو نکال کے باقی جو ہم سارے تھے نا لونڈے لپاڑے، اور جی کچھ نہیں ہوتا جی ایسا، وہ سب دہریہ بنے پھر رہے تھے۔ اس کے بعد بھٹو نے ایک تڑکا تو لگایا نا کہ وہ مولویوں کے چنگل میں پھنس کے اس نے اپنا جمعے کی چھٹی اور یہ اور جو ڈرامے بازی تھی وہ کی۔ اور اس کے بعد آ گیا ضیاء نے تو پٹھائی بٹھا دیا نا، وہ اس نے سارے قانون ایسے بنا دیے، پھر یہ کہ مذہب کا بول بالا ایسا کر دیا۔ تو وہ جو جتنے بھی ہم لوگ تھے نا، جو پہلے ہم کمیونسٹ بنے پھر رہے تھے، ہم نے سب نے کروشیے کی ٹوپیاں سر پہ رکھ لی اور ہم جناب بورن اگین مسلم ہو گئے۔ اور وہ بھول بھال گئے کہ ابھی چند ہی سال پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ خدا شدا نہیں ہوتا بھائی، یہ سب ایسے ڈرامے ہیں جہالت کے، اور ہمیں آ کے فلانے نے آ کے ہمیں بنایا۔ اس کے بعد وہ سارا ہمارا حلیہ ہی بدل گیا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس سے پہلے نماز جو تھی وہ ایک ذاتی عمل تھا
انسان کا اپنے مالک کے ساتھ، یعنی وہ بالکل اس میں کوئی تصنع بناوٹ دکھاوا نہیں تھا۔ ضیاء مردود کے بعد یہ ہوا کہ نماز جو تھی وہ ایک پبلک ڈسپلے بن گئی۔ جب بھی آپ اس کے بعد یہ عام، اب تو خیر یہ بیماری ایسی عام ہے، اور میں نماز پڑھ کے آواں گا، اونچی آواز میں کھڑے ہو کے ہم یہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے آواں گا، اور میں جو تو نماز پڑھ کے نکلے ہیں تو انجوائے ہے۔ یہ اب وہ ایک پبلک ڈسپلے ہے۔ وہ جو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ تیری نماز میں وہ چیز نہیں، شاید شکوے میں یا جواب شکوہ میں ہے، تو وہی ہے کہ ان کی نماز میں اب کوئی اثر اس لیے نہیں ہے کہ سب ڈھکوسلا ہے، ڈرامہ ہے۔ تو بات سچ سے چلی تھی، اور وہ اب یہ ہے کہ وہ سچ ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ ہیں ہم ویسے سارے شرابی کبابی، زانی بھی ہیں۔ کوئی 4 بجے ہمیں لڑکی بلاتی ہے کہ میں نے تمہارے سے کاروبار کی بات کرنی ہے، تو ہم بھاگے چلے جاتے ہیں 4 بجے صبح، تڑکے 4 بجے ہیں، اور پھر وہاں جا کے چھتر بھی کھاتے ہیں اور اپنی ویڈیو بھی بنواتے ہیں، منہ کالا کرتے ہیں، لیکن ہم ہیں پکے اسلامی۔ تو نماز کا تو ہم نے اب نہ ڈرامہ بنا دیا ہے، اور اسلامی تڑکے بھی ہم لگواتے ہیں۔ ہمارے سیاستدان 2 ٹکے کا ہر ٹٹپونجیا سیاستدان جو ہے وہ اسلامی تڑکے کی بات کرتا ہے کہ ذرا اسلامی ٹچ لگا دیں، یعنی یہ اصل توہین یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کے اوپر 295C لگنا چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور بتاؤں کہ جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر جہاز مار کے انہوں نے وہ تباہی پھیر دی، تو ہمارے یہاں بڑی رنگ رلیاں منائی گئیں، بڑا جشن منایا گیا، ناچنا کودنا۔ میں سیالکوٹ کے نزدیک ایک جگہ تھا، تو وہاں پہ بھی بڑی 2-3 بندوں سے میں نے یہ تجربہ کیا کہ کیا ہے۔ تو پہلا جو تھا نا بڑا، جب اس نے خوشی خوشی مجھے یہ خبر دی، وہ میرے ساتھ ہی تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار اس میں مسلمان بھی گئے ہوں گے، اس وقت تک ہمیں خبر تو نہیں آئی تھی، ویسے تھے اس میں مسلمان بھی۔ تو میں نے کہا یار اس میں مسلمان بھی گئے ہوں گے، اور دیکھو جہازوں میں کتنے لوگ تھے، وہ ان کی بھی جانیں گئیں، یہ کام اچھا نہیں ہوا۔ جو چند منٹ پہلے، کیونکہ سارے رنگ رلیاں منا رہے تھے، بازار میں سب کوئی ناچ کود رہا تھا، تو یہ بندہ جو ہے جس کی کھوپڑی فارغ ہے بیچارے کی، میں جانتا ہوں اسے ابھی تک بڑی اچھی طرح سے، جب میں نے کوئی 5 منٹ کی تقریر کی نا، کوئی تھوڑی سی انسانیت پر مبنی، تو اس نے بھی اپنی ٹیون بدل لی۔ اس کے بعد جب ہم باہر نکلے تو وہاں پہ بھی رنگ رلیاں تھیں، تو ہم ایک گاؤں میں تھے، وہاں پہ وہ کچھ لڑکے بڑے خوش ہو رہے تھے، تو ان میں سے 1-2 کو میں نے کہا یار ذرا سائیڈ پہ آ کے میری گال سنو، اور سائیڈ پہ لے جا کے نا، کیونکہ مجمع میں آپ کریں نا تو وہ نہیں جی نہیں نہیں جی، وہ میں آپ کی بات ڈوب جاتی ہے، تو 2 کو میں ادھر لے گیا اور میں نے انہیں بھی وہی تقریر کی جو میں نے پہلے کی تھی۔ وہ بھی ہو گئے کہ ہاں جی یہ ہویا تھے ویسے ظلم ہے۔ یعنی ہم پتہ کیا کرتے ہیں، اب ہمارا سچ کیا ہے؟ ہمارا سچ وہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہم سے سننا چاہتا ہے۔ ہمارے اندر کوئی اب سچ نہیں رہا، ہم ایک ڈرامہ قوم بن گئے، بالکل ٹوٹل ڈرامہ ہے۔ تو جو ٹوٹل ڈرامہ قوم جو ہے نا، ہمیں اب یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جی ہم بڑے زینوفوبک ہیں، یعنی ہم ہر باہر والے سے، فارنر سے ہم شدید نفرت کرتے ہیں۔ یہ بھی سارا ایک ڈھکوسلا ہے، یہ اوپر سے اسٹیٹ ڈریون، یہ ایک بیوقوفی کی بات ہے جو ہمارے اندر ٹھونسی جا رہی ہے، اور ہم بھی پھر بڑی بغلیں بجاتے ہیں۔ جہاں کوئی گورا نظر آتا ہے نا، ہم فوراً اپنا سیل فون لے کے آ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو کے لگ کے، وہ پاویں بندہ ہی ہوئے، ضروری نہیں کہ عورت کے ساتھ لگ کے ہم تصویریں کھنچوائیں گے، وہ بندہ بھی ہوگا تو ہم اس کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو کے تصویریں کھنچواتے ہیں۔ 2 مہینے پہلے میں موئنجو دڑو میں تھا، اور میرے ساتھ ایک جرمن میاں بیوی اور ان کا بیٹا 15 سال کا وہ تھے۔ اتنے لوگوں نے، میں زچ ہو گیا، وہ پتہ نہیں ہوئے کہ نہیں، وہ مسکرا کے تصویریں کھنچوا لی انہوں نے، بیچاروں نے، کیا کرتے، کیونکہ کچھ داڑھی والے بھی آئے، مولوی ٹائپ بھی، کہ ہم نے بھی تصویر کھنچوانی ہے آپ کے ساتھ۔ وہ تصویر کا مقصد کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آیا، لیکن اس سے ایک بات واضح ہے کہ کوئی زینوفوبیا، کوئی فارنرز کے ساتھ ہمیں نفرت نہیں ہے، ہم بالکل ٹھیک لوگ ہیں، جھوٹے ضرور ہیں لیکن ویسے ہم ٹھیک ہیں۔ یہ بھی ہمارا جھوٹ ہے نا ایک، کہ ہاں جی ہاں یہ وہ فلاں ڈھمکاں، ہم زینوفوبک قوم ہیں۔
ٹٹو زینوفوبک قوم ہے۔ تو بات شروع میں نے کی تھی باچا خان صاحب سے کہ وہ اپنے اصول پہ ڈٹے رہے، اور پھر ہوا یہ کہ ریاست نے انہیں غیر محب وطن بھی بنا دیا۔ کبھی وہ بھی محب وطن ہوتے تھے، دیس کے پجاری، دیس کے حامی تھے، پھر ہم نے انہیں غیر محب وطن بنا دیا، اور وہ وہاں افغانستان میں دفن ہے، شاید جلال آباد میں۔ اب اس کے اوپر بھی لوگ بڑی لے دے کرتے ہیں کہ جی انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے وہاں دفن کرنا۔ تو بھائی وہ جب دل برداشتہ ہو گئے تو پھر کہہ دیا ہوگا انہوں نے، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کہیں بھی دفن ہو سکتا ہے کوئی بھی۔ کہنے کا صرف یہ تھا کہ اپنے اندر کا سچ آپ جانیں، اس کے اوپر اڑ جائیں باچا خان صاحب کی طرح، اور جو مرضی دنیا کہتی رہے۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ اب قانون ایسے بن چکے ہیں کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو اندر کر دیا جائے گا، تو پھر منہ بند رکھو، لیکن اپنا سچ نہ چھوڑیں، جھوٹ نہ بولنا شروع کر دیں، اسلامی ٹچ لگا دیں ذرا، وہ نہ آپ کریں۔ نماز اپنی جو ہے نا وہ اپنے اور رب کے بیچ رکھیں، تقریریں کر کر کے لوگوں کو نہ بتائیں، اس سے دوسرے کو گھن آتی ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک تھا آج، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، ویسے امید زیادہ نہیں ہے مجھے۔